سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ اعلان سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ جو انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے سود کے بارے میں، قرآنی آیات سنائی ہے، اللہ کا حکم سنایا ہے۔ ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا۔ سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں، یہ رہا تپڑ۔ بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہندو آج ہمیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اللہ کا حکم سنایا تھا اور اسی وقت اس معاشرے میں سود ختم ہو گیا تھا۔ جتنے لوگ اس میں شہید ہوں گے اس کے قاتل ہم اور آپ ہوں گے۔ اگر ہم نے ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اس کے قاتل ہم اور آپ ہیں، مگر یہاں پر ضمیر مر چکا ہے، اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دے گا۔ جناب اعلیٰ، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب میں بجٹ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی 7,000 ارب کا خسارہ تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے، خسارے پر خسارہ، اور یہ خسارہ ہم قرض لے کر پورا کر رہے ہیں۔ تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر؟ کس طرح سے ہم ملک کی معیشت کو آگے لائیں گے؟ ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے، سر خدا کو مانے، یہ ہمارے جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں۔ اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم افریقی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائیں۔ اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں، مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے، سود پر سود۔ اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے، ہم سود تو لے رہے ہیں، سود پر دوسرے لوگوں سے، دنیا سے پیسے لے رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے۔ میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسع صاحب، ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی۔ جی 1 منٹ باقی ہے آپ کا۔ جی سر یہی تو میں حیران ہوں، جب بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو سنا سوال ہے بلوچستان کا، آپ مجھے دے، ادھر لوگوں نے گھنٹہ فضول باتیں کی اور ہمیں آپ کہتے ہیں 1 منٹ ہے۔ سر آپ 1 منٹ، سر آپ 2018 سے ایوان میں، جی 2018 سے سر ابھی 15 منٹ میرے سامنے 20 منٹ آپ سے بات کی ہے، چاہے اگر وہ پاورفل ہے اور میں ایک اقلیت کا نمائندہ ہوں، میں سر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں پوری پاکستان کی اقلیت کو کر رہا ہوں، 1 کروڑ اقلیت۔ آپ تقریر نہ کریں سر، تقریر کر رہا ہوں، میں بجٹ پر کر رہا ہوں، میں سر ابھی آتا ہوں اصل مدعے کی طرف سے۔ مجھے جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں، میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے، میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ اعلان سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا۔ سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے
ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف ہم 1400 سال سے انکار ہے بلکہ آئندہ بھی ختم نہ کرنے کا ہم نے ایک چیز کی ہوئی ہے کہ ان سود کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہے، اس پہ برائے مہربانی بجٹ ہوتا رہے گا، معیشت ہوتی رہے گی، برائے مہربانی اللہ کے اس نافرمانی سے نکلنے کی کم از کم کوشش کرے، کم از کم اپنے ذہن میں لائے کہ اس عذاب سے نکلے۔ اور جو سود کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے، جتنے بھی گناہ ہے، ایک تو شرک ہے، میرے خیال سے جہاں تک مجھے علم ہے سود کا دوسرا نمبر آتا ہے، شرک کے بعد سود کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اور ہمارا ملک پورے سود پہ نہ صرف چل رہا ہے بلکہ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی۔ آپ جو آپ کا نزدیک کا ملک ہے افغانستان، اس کو دیکھ لیں، اس میں سود بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ بالکل حکم عدولی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بلوچستان کا کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جس بندے کی اس خونی شاہراہ نے جان نہ لی ہو۔ کراچی سے جو کوئٹہ تک شاہراہ ہوتی ہے اس پر اتنے لوگ شہید، میں ان کو شہید کہوں گا، اتنے لوگ شہید ہوئے جتنے بلوچستان میں دہشت گردی میں بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم نے اس شاہراہ کا نام دہشت گرد شاہراہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سنگل شاہراہ ہے۔ آپ نے پنجاب میں موٹر وے بنا دیا، آپ نے سندھ میں بنا دیے، کے پی کے میں بنا دیے، بہت اچھا کیا ہے۔ بلوچستان میں موٹر وے کا نام نہیں ہے۔ M8 ہے، وہاں بھی صرف موٹر وے، مگر وہ بھی موٹر وے نہیں ہے۔ یہ جو ہماری شاہراہ ہے کوئٹہ، جو کراچی سے کوئٹہ جاتی ہے، وہ ہماری شہرک ہے، اس پر ڈیلی میں جب آتا ہوں اس ایوان میں، وہاں پر آپ یقین جانے وہاں پر گاڑیوں کو حادثات ہوئے، لوگ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے، لوگ زندہ جل کر کوئلہ بنے۔ پچھلے 10 سالوں میں اس شاہراہ نے 6000 لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ اس نے کیا ہے، اس شاہراہ نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ابھی بھی اسے ڈیولائزیشن، مجھے 4تھا بجٹ ہے، میں اس خونی شاہراہ کے حوالے سے یہاں پر بک کر کے تھک گیا ہوں، مگر اب بھی اس خونی شاہراہ کو ڈیولائزیشن کرنے کے لیے 3 سال سے پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اس دفعہ بھی ایلوکیشن، آپ کے لیے بھی حیرانگی کی بات ہوگی، ایلوکیشن 5% رکھی گئی ہے۔ جناب اعلیٰ اگر اسی طریقے سے وہ 5% دیں گے تو یہ شاہراہ 20 سال میں کمپلیٹ ہوگی، اور 20 سال میں جتنے